بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ دل کا دروازہ کھلا ہے، یہ ناول ہے اور یہ لکھا ہے نگہت عبداللہ نے۔ قسط نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کوئی ہم سے ناول سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ پھر بہت زیادہ فراغت سے اکتا کر اس نے رزلٹ آنے سے پہلے ہی بڑے ابا سے جاب کرنے کی اجازت لے لی۔ گو کہ وہ بالکل بھی اس کی جاب کے حق میں نہیں تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ اس کے سامنے خود کو بے بس سا محسوس کرتے تھے۔ یہاں بھی تھوڑی سی پس و پیش کے بعد اجازت دے دی، لیکن زیادہ دور جانے سے منع کر دیا، یعنی قریبی اسکولوں میں اپلائی کر سکتی تھی، اور خود بھی یہی چاہتی تھی کہ سارا دن گھر سے باہر نہ رہنا پڑے۔ باہر اجازت ملتے ہی اس نے سب سے پہلے سامے کے اسکول میں بات کی، اور اتفاق سے وہیں اس کا تقرر ہو گیا۔ یوں سامے کو لانے لے جانے کا مسئلہ بھی آپ ہی آپ حل ہو گیا، اور شاید وہ سوچ چکی تھی کہ اسے زندگی اسی طرح گزارنی ہے، اس لیے خاصی مطمئن نظر آتی تھی، جبکہ باقی سب اس کے لیے فکر مند تھے، اور وہ محسوس بھی کرتی تھی۔ لیکن جہاں کہیں کسی کا تفقع ظاہر ہوتا، یعنی وہ پہاڑ سے زندگی کیسے گزارے گی، تو وہ ہتے سے اکھڑ جاتی۔ اس کے باوجود بڑے ابا اس کی طرف سے غافل نہیں تھے۔ جیسا کہ انہوں نے امی سے کہا تھا کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے، بس یہ ہی ہے کہ اب وہ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کریں گے، اور اس بات کو 4 سال تو ہو گئے تھے، یعنی اس نے گریجویشن کر لیا تھا، اور شاید بڑے ابا اس انتظار میں تھے۔ مزید 2-3 ماہ کا عرصہ انہوں نے قصداً خاموشی سے گزارا، تاکہ وہ اپنا جاب کا شوق بھی پورا کر لے۔ اس کے بعد امی کو بلا کر کہنے لگے، نومیہ نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ اس نے شادی نہ کرنے کی یہی وجہ بتائی تھی کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے، اور اب جب کہ وہ تعلیم ختم کر چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ امی کے لیے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں خود یہی چاہتی ہوں، لیکن اچانک انہیں نومیہ کا خیال آیا کہ وہ تو سرے سے یہ ذکر سننا ہی نہیں چاہتی۔ لیکن کیا؟ بڑے ابا سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ نومیہ نہیں مانتی، شادی کا نام سنتے ہی ہتے سے اکھڑ جاتی ہے۔ امی بتا کر فکر مند نظر آنے لگیں تو بڑے ابا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، آرام سے بات کرو، مان جائے گی۔ کوئی لڑکا؟ مان خیال آیا، نومیہ کے لیے لڑکا نہیں ہو سکتا یا کہا نہیں جا سکتا۔ بڑے ابا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ہمارے آفس میں ہی کام کرتا ہے، میں کوئی 8-10 سالوں سے اسے دیکھ رہا ہوں، اچھا محنتی آدمی ہے، بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، 2 بچے ہیں، اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں کہ نومیہ کو سنبھالنے پڑے۔ امی نے کچھ مایوسی سے سر جھکایا تو کہنے لگے، یہ صحیح ہے کہ نومیہ کی عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک بچی کی ماں ہے، تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، تو جاؤ اسے بھی سمجھاؤ، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اب میں اس کا کوئی عذر نہیں سنوں گا۔ بڑے ابا کے حتمی انداز پر امی چپ چاپ نیچے چلی آئیں۔ پھر انہوں نے سوچا، ٹھیک تو ہے، قسمت بار بار تو مہربان نہیں ہوتی، اور انہوں نے نومیہ سے بھی یہی کہا، غزنوی کا گھر کا لڑکا تھا، اس لیے اس نے تمہارے طلاق یافتہ اور بچی کی ماں ہونے کی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن تم نے اسے ٹھکرا دیا۔ اب اس جیسا کہاں ملے گا؟ امی نے جس انداز سے بات شروع کی، اس سے وہ ٹھٹکی ضرور، لیکن فوراً کچھ نہیں بولی، بلکہ باقاعدہ ان کی طرف دیکھنے لگی کہ اب آگے وہ کیا کہتی ہیں، اور وہ کہنے لگیں، تمہارے بڑے ابا اب تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، کہہ رہے تھے تم نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب وہ کوئی عذر نہیں سنیں گے۔ وہ حسب عادت وہ کہنے جا رہی تھی کہ کون ہوتے ہیں، لیکن فوراً ہونٹ بھیج گئے۔ پھر سنبھل کر کہنے لگی، میں کوئی عذر نہیں تراشوں گی، آپ سے صاف لفظوں میں بڑے ابا سے کہہ دیجئے کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں، وہ انکار سننا نہیں چاہتے۔ امی صاف اپنا دامن بچا کر بات کر رہی تھی، اور وہ سب سے لڑ سکتی تھی، بڑے ابا سے نہیں۔ جب ہی وہ پریشان ہو گئی، پھر میں ان سے کیا کہوں؟ امی نے پوچھا تو جزبز ہو کر بولی، ابھی کچھ بھی نہیں کہیں، میرا مطلب ہے میں سوچ کر بتاؤں گی۔ اور امی کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ ہر ڈرمی چھوڑ کر سوچنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ وہ اسے اس سلسلے میں کچھ نہیں سوچنا تھا، بلکہ بڑے ابا کو ان کے ارادے سے کیسے باز رکھا جائے۔ اگلے 3 دن حقیقتاً اس کی بہت پریشانی کے عالم میں گزرے۔ ہر وقت یہ دھڑکا بھی لگا رہا کہ کہیں اسی وقت بڑے ابا اس کو بلا کر اس کا جواب نہ مانگ لیں۔
کہ اس کا جواب وہی تھا، شادی نہیں کرنی۔ اس وقت وہ اسکول سے لوٹی تھی۔ کھانے کے بعد سامیہ کو ساتھ لے کر سونے کے لیے لیٹی تو گزشتہ 3 روز سے مسلسل سوچنے کے باعث اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ سامیہ نے کوئی بات کی تو اسے بری طرح جھڑک کر سونے کے لیے کہا اور زور زور سے ٹہلنے لگی تو امی ٹوک کر بولی، کیوں زبردستی کر رہی ہو بچی کے ساتھ؟ نہیں سو رہی تو پھر چھوڑ دو۔ تو سامیہ میرے پاس آؤ۔ امی نے بلایا تو سامیہ اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ لیکن تنگ نہیں کرنا امی کو۔ اس نے اجازت دینے کے ساتھ تنبیہ کی تو سامیہ جلدی سے پلنگ سے نیچے اتر گئی۔ تب امی اٹھتی ہوئی اس سے بولیں، میں اسے اوپر لے کر جا رہی ہوں، غزنوی آیا ہوا ہے، پوچھ رہا تھا اس کا۔ وہ ذرا سا چونکی، پھر سرسری انداز میں پوچھنے لگی، کب آئے غزنوی؟ صبح تمہارے جانے کے کوئی گھنٹہ بھر بعد۔ اور افشاں بھابی وہ بھی، لیکن یہاں نہیں آئی، سیدھی اپنے میکے میں اتری ہے۔ میرا خیال ہے بچہ ہونے والا ہے، ڈیلیوری کے لیے آئی ہے۔ امی نے بتایا تو کچھ چڑ کر بولی، کیوں لاہور میں ڈیلیوری نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن وہاں اس کی دیکھ بھال کون کرتا؟ بیچارے غزنوی، اب ہر سال امی کے گھورنے پر اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ تم بھی چلو، امی نے جاتے جاتے کہا، لیکن وہ انسنی کر کے کروٹ بدل گئی۔ شام میں سو کر اٹھی تب اطمینان سے اوپر آئی، لیکن اس وقت غزنوی بہت عجلت میں تھے۔ اس کے سلام کا جواب دینے کے ساتھ ہی کیسی ہو کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر سیڑھیاں اتر گئے تو اس نے کچھ حیران ہو کر انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ پھر اندر آئی تو بڑی اماں کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا، اپنے آپ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی غزنوی سے کسی بات پر تکرار ہوئی ہے، قصداً انجان بن کے ان کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، غزنوی کب آئے؟ میں نے ابھی انہیں دیکھا ہے، صبح آیا ہے۔ بڑی اماں کے انداز میں ناگواری ظاہر کر رہی تھی کہ اس کا ذہن کچھ دیر پہلے کی صورتحال میں الجھا ہے اور پتہ نہیں صورتحال کیا تھی، اسے جاننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ البتہ بڑی اماں کی دلجوئی ضرور منظور تھی جب ہی لہجے کو خوشگوار بنا کر بولی، لگتا ہے آپ غزنوی سے ناراض ہیں۔ کیوں بڑی اماں؟ اتنے دنوں بعد تو آئے ہیں وہ۔ میرے لیے آیا ہے، اپنی جورو کے ساتھ آیا ہے، اور ڈھٹائی دیکھو، اب مجھ سے کہہ رہا ہے ہسپتال چلو۔ ہسپتال کیوں؟ خیر سے دلہن کا بچہ ہونے والا ہے نا۔ بس بڑی اماں کا غصہ اور ناراضگی اتنی ہی تھی، ایک دم سے لہجہ بدل گیا۔ پھر فوراً اٹھتی ہوئی بولی، لو میں باتوں میں لگ گئی، ذرا جھانک کر دیکھو، غزنوی ٹیکسی لے آیا، آتے ہی ہوں گے، آپ نیچے تو چلیں۔ وہ بڑی اماں کو لے کر دوبارہ نیچے آ گئی۔ کچھ دیر بعد غزنوی ٹیکسی لے آئے تو بڑی اماں ان کے ساتھ چلی گئیں اور اس نے کچن کا رخ کیا۔ فطری طور پر سب کا دھیان افشاں کی طرف لگا ہوا تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ رات دیر تک وہ بھی انتظار کرتی رہی، لیکن ہاسپٹل سے کوئی فون نہیں آیا۔ پھر صبح اٹھتے ہی اس نے امی سے پہلا سوال یہی کیا، بڑی اماں کا فون آیا تھا؟ نہیں، ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ امی بھی جیسے اسی انتظار میں تھیں۔ ایسا لاپرواہ تو نہیں ہے غزنوی، کم از کم فون کر کے کچھ تو خیر خبر دیتا، ضروری نہیں سمجھا ہوگا، وہ کہتی ہوئی منہ دھونے چل دی۔ اس کے بعد جلدی جلدی ناشتہ بنایا، پھر پہلے سامیہ کو اسکول کے لیے تیار کر کے امی کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے ناشتہ کرائیں۔ اس کے بعد خود تیار ہو کر آئی اور ابھی چائے کا پہلا گھونٹ لیا تھا کہ ہیرا بہت بوکھلائی ہوئی آئی اور باری باری امی اور اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کیا کہے۔ کبھی چھوٹی اماں کمرے سے نکلی اور انہیں دیکھتے ہیرا بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ ہائے، یہ صبح صبح! ہیرا بری طرح کانپ رہی تھی۔ چھوٹی اماں ٹھٹک گئیں اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو چائے کا کپ رکھ کر اس کے قریب آئی اور ہیرا کا بازو ہلا کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے ہیرا؟ وہ افشاں بھابی، ارے ہاں، کیا ہوا، بیٹا یا بیٹی؟ وہ کچھ جلدی بول گئی اور کچھ غلط تو نہیں بولی تھی، پھر بھی اسے لگا جیسے کوئی غلطی کر گئی ہو۔ ایک دم خاموش ہو کر ہیرا کو دیکھنے لگی تو وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا ہوا ہے، لیکن افشاں بھابی چلی گئیں۔ ہائے! امی اور چھوٹی اماں کے ہونٹوں سے ایک ساتھ آہ بلند ہوئی اور دونوں خواتین ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگیں، جبکہ وہ اپنی جگہ گمسم کھڑی تھی۔ وہی بات کہ مرنے والے کے ساتھ کوئی مر نہیں سکتا اور دنیا کا کاروبار تو اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ وہ کہ افشاں اس گھر میں نہیں رہتی تھی، لیکن اس گھر سے اس کا ناتا تھا۔ بڑی اماں بہت چاؤ سے اسے بیاہ کر لائی تھیں اور اس کے نامناسب رویے کے باوجود اس سے محبت کرتی تھیں، اور شاید ان کی محبتوں کے عوض ہی افشاں جاتے جاتے اپنا بیٹا ان کی جھولی میں ڈال گئی تھی۔ لیکن غزنوی جانے کیسے اتنے کٹھور بن گئے
جب واپس لاہور جانے لگے تو بڑی اماں کی اتنی منتوں کے باوجود بھی بچے کو ان کے پاس چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے۔ حالانکہ چند دن کا بچہ ان کے لیے پرابلم ہی ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ نہیں مانے۔ اس اتفاق سے وہ بھی وہیں موجود تھی اور بہت خاموشی سے ماں بیٹے کی تکرار سن رہی تھی۔ تم تو صبح آفس چلے جاؤ گے، پھر بچے کا کیا ہوگا؟ بڑی اماں جانے کتنی بار یہ سوال کر چکی تھی۔ وہ ان کا ایک ہی جواب تھا، میرے پاس ملازم موجود ہیں۔ ملازم کیا دیکھ بھال کرے گا اس کی؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اتنے بچے کو دودھ کیسے دیا جاتا ہے۔ سب پتہ ہے اسے۔ اب آپ فکر نہیں کریں۔ کیسے فکر نہیں کروں؟ اول تو میں تمہارے لاہور جانے کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ بس اب اپنا تبادلہ یہیں کروا لو۔ ممتا کے ہاتھوں مجبور بڑی اماں نے شاید قبل از وقت یہ بات کہہ دی۔ یہ خوب کہی آپ نے۔ اس کا مطلب ہے اس گھر میں صرف میری بیوی کے لیے گنجائش نہیں تھی، اب وہ نہیں ہے تو میں آ سکتا ہوں۔ غزنوی کے تعصب بھرے طنز سے بڑی اماں سٹ پٹا گئیں تو ان کی طرف سے وہ جواب دینے کو مچل گئی، لیکن فوراً ہونٹ بھینچ کر خود کو بولنے سے باز رکھا۔ نہیں اماں، اب میری یہاں واپسی ممکن نہیں ہے اور میں بچے کو بھی خود سے الگ نہیں رکھ سکتا۔ ان کے حتمی انداز پر بڑی اماں آزردہ ہو گئیں، تب وہ بولنے سے باز نہیں رہ سکی۔ ٹھیک تو ہے بڑی اماں، یہ صرف ان کا بچہ ہے اور کسی کا کوئی حق نہیں اس پر۔ اس کی بات پر انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا اور اٹھ کر جانے لگے تو بڑی اماں پچکار کر بولیں، سنو بیٹا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کہاں؟ وہ سمجھے نہیں۔ لاہور، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ اور وہ ہرگز بھی اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ یوں بڑی اماں ان کے ساتھ چلی گئیں، صرف پوتے کی خاطر نہیں بلکہ انہیں غزنوی کا خیال بھی تھا، اور ظاہر ہے وہ ماں تھیں، ایسے دکھ کے عالم میں بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ بڑی ابا نے جو اس کی شادی کا ذکر چھیڑا تھا تو افشاں کی جواں مرگی کے باعث وہ بات وہیں رہ گئی، لیکن ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی افشاں کا غم ہلکا ہونے پر بڑے ابا اس سے جواب مانگیں گے، اور اس عرصے میں اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کوئی عذر تراشنے کے بجائے انہیں اصل بات سے آگاہ کر دے گی۔ اور اپنے گھر سے نکالتے وقت عارف نے اس سے لکھوایا تھا کہ دوسری شادی کی صورت میں سامع پر اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ صاف لفظوں میں بڑے ابا سے کہہ دے گی کہ وہ کسی قیمت پر اپنی بچی سے دستبردار نہیں ہو سکتی، اور اسے یقین تھا کہ اصل بات جاننے کے بعد بڑے ابا اس کی کم عقلی پر ماتم تو کریں گے، لیکن پھر اسے شادی کے لیے بھی کبھی مجبور نہیں کریں گے۔ حقیقتاً اب اسے شادی کے نام سے وحشت ہوتی تھی، یعنی پہلے خوف زدہ تھی اور اب وحشت زدہ۔ پھر اس کے خیال میں سامیہ بھی اب بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس حساب سے اس وقت وہ ہیرا کے سامنے اپنے آپ کو بوڑھا کہہ رہی تھی۔ بڑھاپے میں یہ کلر پہنوں گی ہیں؟ میں ابھی پہننے کو کہہ رہی ہوں۔ ہیرا سمجھی نہیں، اس لیے تصحیح کرتی ہوئی بولی، میں ابھی کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے زور دے کر کہا تو ہیرا اچھل پڑی، ہیں تمہارا مطلب ہے کہ تم پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ بالکل، اس نے اتنے یقین سے اعتراف کیا کہ ہیرا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ پھر ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے، ہم سے چھوٹی بوڑھی ہو گئی، اس حساب سے ہم قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں۔ نہیں خیر، میں تمہیں یوں تو نہیں کہہ رہی، کہنا بھی مت، ورنہ تیمور فوراً دوسری کر لیں گے۔ اور یہ سوٹ سنبھالو، تیمور تمہارے ہی لیے لے کر آئے ہیں۔ ہیرا نے سوٹ کا کپڑا اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یار یہ تیمور بھائی زیادتی کرتے ہیں۔ زیادتی کی کیا بات ہے؟ تم سے ان کا ڈبل رشتہ ہے، بہن بھی ہو اور سالی بھی، اور ہو سکتا ہے کوئی تیسرا رشتہ بھی بن جائے۔ ہیرا روانی میں بول گئی اور وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ہیرا فوراً کچھ کہنے کے بجائے اپنے کپڑے سمیٹ کر الماری میں رکھنے لگی، پھر آ کے اس کے پاس بیٹھی تو اپنے تئیں کچھ رازداری سے کہنے لگی، پتہ ہے رات تیمور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اب بڑے ابا کو سختی سے کام لے کر فوراً تمہارا اور غزنوی بھائی کا نکاح پڑھوا دینا چاہیے۔ کیا دماغ صحیح ہے تمہارا؟ اس کے چیخنے پر ہیرا فوراً پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، یہ میں نہیں، تیمور کہہ رہے تھے، اور ان کا دماغ بالکل صحیح ہے۔ تم خود کئی بار کہہ چکی ہو کہ اس گھر میں صحیح الدماغ صرف تیمور ہیں نہیں تھے، تمہارے ساتھ رہتے رہتے بس وہ جس طرح تیز ہو کر شروع ہو گئی تھی، ہیرا نے بھی اسی تیزی سے اس کی زبان کے سامنے بند باندھ دیا۔ پھر کہنے لگی، اس گھر میں سب پاگل، ایک تم صحیح، میں سمجھتی ہوں نا، تم، اس کا مطلب ہے تم خود پاگل ہو۔ اور سن لو، اب تم چاہے کتنا بھی پاگل پن کا مظاہرہ کرو، بڑے ابا تمہاری ایک نہیں سننے والے۔ بڑے ابا، انہوں نے بھی کچھ کہا ہے؟ وہ چونک کر پوچھنے لگی۔ ہاں، افشاں بھابھی کے انتقال سے پہلے میں نے سنا تھا،
وہ کسی 2 بچوں کے باپ کو تمہارے لیے مناسب قرار دے رہے تھے، اور اگر افشاں بھابی کا سانحہ نہ ہوتا تو اب تک تم ایک جمع 2-3 بچوں کی ماں ہو چکی ہوتی۔ ہیرا نے اسے آگاہ کیا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر دھیرج سے بولی، میرا نہیں خیال کہ تمہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے، میں صرف اتنا کہوں کہ خواہ مخواہ کی ضد مت کرو۔ اب تمہاری شادی ہونا طے ہے تو پھر کوئی اور کیوں؟ غزنوی کو تم لوگوں نے میری چڑ بنا دیا ہے۔ وہ ٹوکتے ہوئے سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن ہیرا نے اس کا ہاتھ کھینچ کر دوبارہ بٹھا دیا اور کہنے لگی، تم ہمیشہ درمیان میں بات چھوڑ دیتی ہو، اس لیے اب تک کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو سکا۔ مجھے بتاؤ، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ پتہ نہیں، مجھے خود نہیں پتہ، وہ عاجزی سے بولی، اور پھر ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تو ہیرا پریشان ہو گئی۔ ارے نومیہ، دیکھو، رو مت، میری بات سنو۔ ہیرا اسے رونے سے باز رکھنے کے لیے کیا کیا بولے گئی، اور اس نے ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں رگڑیں، پھر اس سے پہلے کہ ہیرا کچھ کہتی فوراً اٹھی اور بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی۔ اس رات وہ بالکل غیر ارادی طور پر وہ خود سوچ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور تب اس پر ادراک ہوا کہ زندگی کی ان بیتی راہوں پر اسے محبت کی چھایا کی آرزو ہے۔ وہ ضرورتاً کسی کا ہاتھ نہیں تھام سکتی، کیونکہ کسی بھی شے کی ضرورت ہر وقت نہیں رہتی، سائبان کی بھی نہیں۔ جب تک سر پر دھوپ اور بارش نہ ہو، سائبان کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور اب تو وہ دھوپ اور بارش میں چلنے کی عادی ہو گئی تھی۔ البتہ تنہا چلتے ہوئے کہیں کہیں اس کا دل چاہتا کوئی اسے محبت سے پکارے، وہ رک کر مڑ کر دیکھے، پھر اپنی طرف بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام کر چلے تو صرف محبت کا احساس ہو۔ اور یہاں سب ظالم تھے، یہ انجان کہ پہلے بھی دل کی بستی بسنے سے پہلے اجاڑ دی، اور اب بھی صرف اس کی ضرورت کا خیال نہیں۔ جب اس کے لیے محبت نہیں تو اسے بھی کسی کی ضرورت نہیں۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تو اس کے پاس سامیہ ہے۔ آخر وہ سامیہ کے لیے سوچ رہی تھی۔ بڑی اماں پورے 4 مہینے غزنوی کے پاس رہ کر آئی تھی۔ اس دوران بڑے ابا اور ان کے پاس ہو کر آئے تھے، اور دونوں ہی غزنوی کو یہاں آنے پر آمادہ نہیں کر سکے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ لیا تھا۔ بہرحال یہاں آ کر بھی بڑی اماں ان کے لیے فکر مند رہتی تھیں۔ زیادہ بچے کا خیال تھا۔ ان کی اتنی منتوں کے باوجود غزنوی نے بچے کو بھی ان کے ساتھ نہیں بھیجا، حالانکہ وہ ان کی گود سے مانوس ہو گیا تھا، اور شاید وہ لاہور گئی ہی اس مقصد سے تھیں۔ اب ناکامی کی صورت میں اس وقت کو پچھتا رہی تھی، نہ جاتی تو اچھا تھا۔ بچہ شروع ہی سے نوکر کا عادی ہو جاتا، اب کیسے گھبراتا ہوگا۔ غزنوی کو دیکھو، کیسا کٹھور ہو گیا ہے، ذرا احساس نہیں، میرا خیال کیا نہ باپ کا، صاف کہہ دیا میرا بچہ ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا بچہ ہمارا تو کچھ نہیں۔ بڑی اماں آبدیدہ ہو کر رونے لگیں۔ پوتے کی محبت انہیں زیادہ رلا رہی تھی۔ روتی کیوں ہے بڑی اماں؟ صبر کریں، دیکھیے گا 4 دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ غزنوی کو تو خود ہی بچے کو لے کر بھاگے آئیں گے، اس نے بڑی اماں کو گلے لگا کر تسلی دی۔ ارے تم نہیں جانتی، وہ بھی تمہاری طرح اپنے نام کا ایک ہے۔ بڑی اماں نے ساتھ ساتھ اسے بھی گھسیٹ لیا تو جزوز ہو کر ان سے الگ ہو گئی۔ ہیرا پر نظر پڑی، وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہنس رہی تھی۔ جس پر وہ مزید سلگ کر بڑبڑانے لگی تو ہیرا ہنسی روک کر بڑی اماں کی مانند تائید کرتی ہوئی بولی، ٹھیک کہا بڑی اماں آپ نے، یہ بھی بے حس ہے، اور غزنوی بھائی بھی۔ بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں؟ کیوں خیال نہیں؟ کیا کمی دے رہی ہوں میں سامیہ کو؟ بتاؤ۔ وہ ایک دم اٹھ کر ہیرا کے سر پر یوں جا کھڑی ہوئی جیسے ابھی ابھی اس پر جھپٹ پڑے گی۔ اوفو، تم تو لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتی ہو، تم غلط بات کیوں کرتی ہو؟ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ کیوں بڑی اماں؟ ہیرا نے بڑی اماں کی تائید چاہی۔ جانے دو بیٹی، یہاں سب اپنی اپنی مرضی کے مالک ہیں، بڑی اماں کہتی ہوئی نماز کے لیے اٹھ گئیں تو ہیرا نے اس سے ناراضگی کا اظہار ہلکے سے سر جھٹک کر کیا۔ تب وہ اپنے رویے پر نادم ہو کر بولی، سوری، مجھے تم سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، اتنی جلدی آپے سے باہر ہو جاتی ہوں۔ اب یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ بات کسی کی ہو گھما پھرا کر مجھ پر آ جاتی ہے۔ تم بتاؤ، غزنوی کے یہاں نہ آنے میں میرا دوش ہے؟ انہوں نے بچے کو نہیں بھیجا تو اس میں بھی میرا قصور ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ غزنوی بھائی پہلے ایسے نہیں تھے۔ ہیرا نے دامن بچاتے ہوئے کہا تو وہ افسردگی سے بولی، تو پھر تم بھی مجھے الزام دے رہی ہو؟ یعنی غزنوی میری وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں؟ یہ میں نے کب کہا؟
کہا نہیں، لیکن تمہارا مطلب یہی ہے اور شاید سب یہی سمجھتے ہیں۔ وہ بہت دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ ہیرا نے چونک کر دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن وہ اٹھ کر نیچے آ گئی۔ رات میں سامیہ کو ہوم ورک کروانے بیٹھی تو بار بار اس کا دھیان بٹ گیا، کبھی ہیرا کی باتوں اور کبھی بڑی اماں کی طرف، اور وہ اپنے آپ میں بڑا عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ یعنی سب اسے قصوروار سمجھتے ہیں، بے شک اس کے منہ پر صاف لفظوں میں نہ کہیں، پھر بھی ان کی باتوں میں یہی ظاہر ہوتا ہے۔ غزنوی پہلے ایسے نہیں تھے۔ ہیرا کی بات اس کے دل میں ترازو ہو گئی تھی۔ اگلے دن اسکول سے آ کر اس نے حسب معمول سامیہ کو کھانا کھلا کر سلا دیا، اور جب نماز کے بعد امی بھی کچھ دیر سونے کی غرض سے لیٹ گئیں تب وہ لابی میں سے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی اور غزنوی کے آفس کے نمبر سوچ سوچ کر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری بیل پر ریسیور اٹھانے کے ساتھ اجنبی آواز سنائی دی تو اس نے پہلے نمبر کی تصدیق کی، پھر غزنوی سے بات کرانے کو کہا۔ ہیلو، کون؟ قدرے توقف سے خاصے مصروف انداز میں غزنوی نے پوچھا تو جلدی سے بولی، میں ہوں نومیہ، کیسی ہو؟ لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی آواز سنتے ہی دوسری مصروفیت ترک کر دی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کیسے یاد کیا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئے تو اس نے بھی کوئی تمہید نہیں باندھی۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ ہوں، کہ آپ میری وجہ سے یہاں نہیں آ رہے؟ اس کے سیدھے سادے سوال پر وہ کچھ روک کر بولے، یہ تم سے کس نے کہا؟ کہا کسی نے نہیں، لیکن سب کا یہی خیال ہے۔ اور تم کیا سمجھتی ہو؟ میری بات چھوڑیں، بس آپ میرے سوال کا جواب دیں، کیوں یہاں نہیں آنا چاہتے؟ وجہ تم نہیں ہو نومیہ، اگر سب کا یہ خیال ہے تو غلط ہے۔ یہاں میری جاب ہے اور میں اچھی طرح سیٹل ہو چکا ہوں، انہوں نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو کچھ عاجزی سے بولی، میں یہ سب نہیں جانتی، بس آپ یہاں آ جائیں، اور اگر نہیں آئے تو میں بھی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کہ کیا مطلب؟ وہ بوکھلا گئے۔ تم کہاں جاؤ گی؟ کہیں بھی، دنیا بہت بڑی ہے، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، انہوں نے سخت لہجے میں ٹوکا تو اپنی جگہ پہلو بدل کر بولی، پھر کب آ رہے ہیں آپ؟ تم کیا چیز ہو نومیہ، ہر ایک سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروا لیتی ہو۔ ان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد بے بس محسوس ہو رہی تھی، وہ اندر ہی اندر اطمینان سے ہو کر مسکرائی تھی کہ کہنے لگے، سنو، سب کا یہ خیال غلط ہے کہ میں تمہاری وجہ سے نہیں آنا چاہتا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں تہیہ کر چکا ہوں کہ جب بھی آیا صرف اور صرف تمہارے لیے آؤں گا، اور اب تم خود بلا رہی ہو، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اچھل پڑی، جو بھی سمجھ لو، انہوں نے کہہ کر فون بند کر دیا تو بے حد جھنجھلا کر وہ کریڈل پر ہاتھ مار کر ہیلو کرتی رہ گئی۔ پھر شام تک غالباً بڑی اماں کے پاس غزنوی کا فون آ چکا تھا۔ وہ آ رہے تھے جبھی بڑی اماں بات بے بات ہنس رہی تھی۔ وہ اس وقت رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ کچن کی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا، برآمدے میں بیٹھی تینوں خواتین بڑی مسرور نظر آ رہی تھیں۔ پھر اس نے سنا بڑی اماں کہہ رہی تھی، ٹھیک کہہ رہی تھی نومیہ، 4 دن بچے کو سنبھال نہیں سکے گا اور بھاگا چلا آئے گا، یہی ٹھیک ہے جو وہ سمجھ رہی ہیں، اس نے سوچا، پھر سر جھٹک کر آٹا گوندنے میں مصروف ہو گئی۔ غزنوی کو آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اس سے بس ایک بار سرسری ملاقات ہوئی تھی، کھڑے کھڑے حال حوال پوچھا، اس کے بعد تو وہ تو قصداً اوپر نہیں گئی، جبکہ ان کا کچھ پتہ نہیں تھا، جانے کیا سوچ کر آئے تھے۔ ہیرا سے اسے معلوم ہوا تھا کہ فی الحال 1 ہفتے کی چھٹی پر آئے ہیں، اس سے زیادہ ہیرا خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آیا اس دوران وہ اپنی ٹرانسفر یہیں کروا لیں گے یا واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ بہرحال ابتدائی چند دن بہت پریشان رہی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس لیے آئیں گے، اور یہ کہ اب وہ خود بلا رہی ہے۔ پتہ نہیں اس کے بلانے کا انہوں نے کیا مطلب لیا تھا، اس سے تو زیادہ بڑی اماں کا خیال تھا جو ان کے لیے اتنی فکر مند تھیں، اور اب بڑی اماں تو فکر سے آزاد ہو گئیں، لیکن وہ پریشان ہو گئی کہ اگر پھر غزنوی نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا تو بڑے ابا تو یوں بھی تیار بیٹھے ہیں، پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اب اس کا کوئی عذر نہیں سنیں گے۔ بہرحال پھر جب اس نے دیکھا کہ پہلے دن کی سرسری ملاقات کے بعد غزنوی کی طرف سے مزید پیش رفت ہوئی نہ انہوں نے کچھ جتایا، تب اس نے سوچا کہ یوں ہی اسے تنگ کرنے کی خاطر انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ وہ صرف اس کی خاطر آئیں گے، آخر وہ بھی تو انہیں پریشان کرتی رہی، اور اس سوچ کے بعد اسے اطمینان سے سو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس اس کے اندر عجیب سی بے کلی آن سمائی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ پتہ ہے نومیہ، رات بڑے ابا غزنوی بھائی پر
دوسری شادی کرنے پر زور دے رہے تھے۔ ہیرا نے بڑی رازداری سے اسے بتایا تو وہ یوں ہی خالی خالی نظر سے اسے دیکھنے لگی، لیکن مجھے غزنوی بھائی کا جواب سن کر بہت افسوس ہوا۔ ہیرا ابھی بھی افسوس ہے بولی تو وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ کیا کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہنے لگے مجھے دوسری شادی سے انکار نہیں ہے، لیکن پہلے آپ نومیہ کی شادی کریں، اس کے بعد میرا سوچیں۔ اچھا، اس کے اندر جانے کیا کچھ ٹوٹ گیا اور کہیں ٹوٹنے کی آواز نہ سنی جائے، اس لیے ہنسی میں چھپا کر بولی وہ جانتے ہیں نا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اس لیے ایسی شرط لگا دی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اسی خیال سے کہا ہو، لیکن تم سن لو کہ بڑے ابا نے ان کی بات مان لی ہے۔ ہیرا کا اندازہ اس سے کسی خطرے سے آگاہ کرنے والا تھا۔ وہ سچ مچ پریشان ہو گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھئی میں نے جو سنا ہے وہی سنا رہی ہوں۔ بڑے ابا کہہ رہے تھے ٹھیک ہے پہلے ہم نومیہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ ہیرا نے اپنا دامن بچا کر کہا، پھر کچھ خائف سی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی ویسے اس سے پہلے بڑے ابا نے کچھ اور بھی کہا تھا، کہو تو وہ بھی بتا دوں۔ نہیں، پہلے مجھے غزنوی سے پوچھ لینے دو کہ انہیں مجھ سے۔ وہ تنفر سے بولتی ہوئی ایک دم خاموش ہو گئی، پھر سوچ کر بولی کہ انہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے، میں ان پر تو بوجھ نہیں بنی ہوئی، ان سے کہو۔ ایک منٹ، ہیرا ٹوک کر بولی، میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی، جو کہنا ہے خود کہو۔ ٹھیک ہے میں خود کہہ دوں گی۔ ہیرا اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا، اور ہمیشہ تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو کر ان کے پاس پہنچ جاتی تھی، اب پتہ نہیں کیا بات تھی۔ ان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم بہت بوجھل ہو رہے تھے، پہلے کی طرح بے دھڑک کمرے میں داخل بھی نہیں ہو سکی۔ ایک بار افشاں نے انتہائی ناگواری سے ٹوکا تھا، یہ کون سا طریقہ ہے آنے کا، دستک دے کر آیا کرو، اور وہ اسی دن سے محتاط ہو گئی تھی۔ اب افشاں نہیں تھی، تب بھی اس نے پہلے دستک دی، اور ان کی اجازت ملنے پر اندر داخل ہو کر دروازے کے پاس ہی رک گئی، اور وہ جو کارنر کے دراز میں جانے کی کیا تلاش کر رہے تھے اسی طرف مصروف رہے۔ جب فارغ ہو گئے تب دروازہ بند کر کے سر اونچا کیا اور اسے دیکھ کر قدر تعجب سے بولے، تم، کیا بات ہے؟ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی، یہی کہوگی نا کہ میں واپس لاہور چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا تو کچھ سٹپٹا گئی، آپ کو کیسے معلوم؟ تمہارے چہرے پر لکھا ہے۔ تو پھر کب جا رہے ہیں؟ اف، اس نے حد کر دی، ایسی بے مروتی کی توقع انہیں ہرگز نہیں تھی۔ کچھ دیر تک اس پر نظریں جمائے بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے، کبھی بلاتی ہو، کبھی جانے کو کہتی ہو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ خاموش رہی تو دھیرے سے بولے، میں تمہارے کہنے پر صرف تمہارے لیے آیا ہوں، اور جب تک جان نہیں لیتا کہ تم مجھ سے اور ابو سے اپنی مرضی کے خلاف فیصلے کیوں کرواتی ہو، واپس نہیں جاؤں گا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے، مجھے بتاؤ کس دباؤ میں ہو تم؟ میں کسی دباؤ میں نہیں ہوں۔ وہ پریشان ہو گئی، جھوٹ مت بولو۔ انہوں نے وقار سے جارحانہ انداز میں آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی اور کھینچ کر کرسی پر گراتے ہوئے بولے، کیا سمجھتی ہو تم، میں تمہیں جانتا نہیں؟ ابو اور سب کا خیال ہے کہ تم پہلی شادی کی ناکامی سے خوفزدہ ہو، لیکن میں نہیں مانتا، اور مجھے تو تمہیں سچ بتانا پڑے گا۔ بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ آپ کو تو میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی۔ وہ ان کی جارحانہ انداز پر غصے سے بولی تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، یعنی واقعی کوئی بات تھی۔ سمجھ کر پوچھنے لگے، پھر کسے بتاؤ گی؟ کسی کو نہیں، بس آپ مجھے جانے دیں۔ وہ اٹھنے لگی، لیکن وہ کرسی کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک کر بولے، تم کچھ کہنے آئی تھی، کہہ تو دیا کہ آپ واپس لاہور چلے جائیں۔ اسے سخت گھبراہٹ ہو رہی تھی، ان کی نظریں اپنے چہرے پر بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ پھر وہی بات، اور وہ نہیں کہتے ہوئے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ چند لمحے توقف سے وہ اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولے، اس طرح خود کو تنہا مت کرو نومیہ، بتاؤ کیا بات ہے؟ اور شاید وہ تھک گئی تھی، یوں ہی روتے ہوئے اس نے راز پر سے پردہ ہٹا دیا جو اسے مسلسل اتنی محبت کرنے والی ہستیوں کی نفی پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر میں کہنے لگی، میں سامے کے بنا نہیں رہ سکتی غزنوی، عارف اسے مجھ سے چھین لے گا اگر میں نے شادی کی تو۔ بے وقوف ہو تم یہ بات چھپا کر تم نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ آج شاید تمہیں ہم پر بھروسہ نہیں تھا۔ انہوں نے تعصب سے کہا تو اپنی جگہ چور سی بن گئی، یہ بات نہیں ہے، یہی بات ہے۔ ان کا غصہ بجا تھا، اسے کرسی سمیت پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے، غالباً اس کی باتوں کو سوچ رہے تھے۔ وہ کنکھیوں سے دیکھتی رہی، ایک طویل مدت بعد وہ پھر سے خائف ہو رہی تھی۔
براہ راست دیکھنے کی ہمت تھی نہ مخاطب کرنے کی۔ تب اچانک وہ رک کر بولے، تمہارے لکھ کر دینے سے سامعہ صرف عارف کی نہیں ہو سکتی۔ اول تو وہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، اور اگر اس سے ایسی کوئی حماقت سرزد ہوئی تو تم سے جبراً لکھوانے کے جرم میں وہ اپنے جال میں خود پھنس جائے گا، سمجھی تم؟ اس نے ذرا سی پلکیں جھپکیں، پھر سر جھکا لیا۔ تو ایک لمحہ توقف سے بولے، اور تم بھی سزا سے نہیں بچ سکتی، کیونکہ اس کے جرم پر پردہ ڈال کر تم بھی برابر کی شریک ہو۔ اس نے واقعی گھبرا کر پلکیں اٹھائیں، لیکن ان کے ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی اور جانے لگی تو پکار کر بولے، سنو، اپنی سزا تو سنتی جاؤ۔ جی نہیں، اپنے لیے سزا میں خود تجویز کروں گی۔ وہ رک کر انہیں دیکھتے ہوئے بولی، مجرموں کو ایسی رعایت دی تو نہیں جاتی۔ خیر تم بتاؤ کیا تجویز کرو گی؟ انہوں نے قدر تجسس سے پوچھا۔ تو الٹے پیروں چلتی ہوئی دروازے کے پاس رک کر بولی، آپ کے بچے کو ماں کی ضرورت ہے، اور میرے علاوہ اس کی کوئی ماں نہیں ہو سکتی۔ اس کا ارادہ اپنی بات کہہ کر بھاگ جانے کا تھا، لیکن جب دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ کھلا ہی نہیں، لاک نہیں تھا، اور شاید بکھلاہٹ میں وہ الٹا گھما رہی تھی۔ تب آگے آ کر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھولنے سے پہلے بولے، تمہاری تجویز کردہ سزا میں کچھ اضافہ میری طرف سے ہے کہ بچے کے ساتھ تھوڑی گنجائش اس کے باپ کی بھی رکھنا کہ اسے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ رکھو گی نا؟ پتہ نہیں یہ محبت کہاں چھپا رکھی تھی انہوں نے، جو اب اچانک ان کے لہجے میں سمٹ آئی تھی۔ وہ انہیں دیکھنے کی کوشش میں بس ذرا سی پلکیں اٹھا سکی، پھر سر جھکا لیا تو اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے انہوں نے دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا۔